جو موجودہ معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور جو پاکستان میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے، اس سب کے تانے بانے ان 4 سالوں کی مس گورننس، ان 4 سالوں کی ناتجربہ کاری اور عمران خان کی انٹرنشپ کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے چلانی ہے۔ عمران خان صاحب کی آن جاب ٹریننگ پاکستان کو انتہائی مہنگی پڑی ہے۔ اس نے معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور آئندہ کئی سالوں تک 22 کروڑ عوام کو اس تجربے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو 2018 میں ایک اناڑی اور ناتجربہ کار شخص کو اس ملک کی باغ دوڑ دے کر کیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے چیلنج قبول کیا ہے اور اس راستے میں یقیناً یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ ہم IMF کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جو پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری شروع ہو۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، ہمیں بحیثیت قوم اس بحران کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی مرہم پٹی کر کے یا دھکا سٹارٹ کر کے معیشت سٹارٹ نہیں کریں گے۔ ماضی میں جب بھی ہم معیشت کے بحران میں مبتلا ہوئے، ہم نے معیشت کو قرضوں کا دھکا لگایا اور سٹارٹ کر لیا۔ اب ہمیں اپنے معیشت کی بیٹری تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بیٹری ایکسپورٹس کی ہے، برآمدات کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے معیشت کے انجن میں ایکسپورٹس کی بیٹری نہیں رکھی تو یہ دھکا سٹارٹ آپریشن زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں ایکسپورٹ ایمرجنسی لاگو کی جائے۔ جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک 3 سے 5 سال کا پلان بنایا جائے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو ہنگامی طور پہ کیسے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں زر مبادلہ ادھار کا نہ آئے بلکہ ہماری محنت کے ساتھ ہماری برآمدات کے ذریعے آئے۔ اسی طرح ملک کے استحکام کے ذریعے ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ملک میں یہی چلن رکھا کہ ہر وقت دھرنے، ہر وقت لانگ مارچ، تو پھر ہم ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ابھی حکومت چلانے میں تو اناڑی تھے، اپوزیشن کرنے میں بھی اناڑی ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 2 منتخب حکومتوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ یہ انہیں کس نے مشورہ دیا تھا، اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نالائکی کا اگر نوبل انعام ہے تو وہ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 2 حکومتوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اب وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، اب وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، اب وہ احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اگلے الیکشن کا انتظار کریں کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ان کے اس جھوٹ اور مکر کی سیاست کے ساتھ کیا انجام کرتے ہیں۔ انہوں نے سادہ لوگوں کو نئے نئے نعرے دیے، نیا پاکستان، بدلے گا پاکستان۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کی۔ اب پتہ یہ چلا کہ پہلے سازش امریکہ نے کی تھی، پھر جنرل باجوہ نے کی تھی، اب تازہ ترین بیان ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی وہ کہیں گے کہ یہ تو کسی رپورٹر نے میرے کان میں کہا تھا کہ آپ کی حکومت کے خلاف سازش ہو گئی ہے، تو مجھے نہیں پتہ کس نے سازش کی ہے۔ تو اس قسم کی الف لیلا کی کہانیوں سے اب ہم پاکستان کے مستقبل سے مزید نہیں کھیل سکتے۔ ہمیں ذمہ دار قوم بننا ہے۔ ان معاشی مشکلات کو 2023 دنیا بھر میں مشکل ترین معاشی سال قرار دیا جا رہا ہے۔ آج آپ برطانیہ میں دیکھیں، فرانس میں دیکھیں، ان کے اوپر کتنی
مشکلات ہیں وہاں پر معیشت کے اندر، تو ہمیں نہایت ہوش مندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور خاص طور پہ جو دنیا میں اس وقت مہنگائی کی لہر ہے، جو پاکستان میں مہنگائی بے قابو ہے، جس کی وجہ ہمارے ماضی کے فیصلے ہیں، IMF کا وہ معاہدہ ہے جو عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں، ہمیں اس سے بھی، اس مہنگائی سے نکلنا ہے، اور جو غریب ترین طبقے ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے۔ اچھا، دہشت گردی جو ہو رہی ہے، ایک دہشت گردی کے پیچھے محرکات کون ہیں، کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، کبھی شیخ رشید کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی فواد چودھری کو پکڑ لیتے ہیں، سر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہی کام دیکھیے، جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے، یہ خود عمران خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر وہ انہیں پاکستان لائے تو کن شرائط کے اوپر لائے، کیوں نہیں اس بات کی گارنٹی حاصل کی گئی کہ اگر وہ پاکستان میں آئیں گے تو کسی قسم کی دہشت گردی کے اندر ملوث نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت واضح سوال کیا ہے۔ 2010 کے بعد خیبر پختونخوا کو باقی تینوں صوبوں نے اپنے حصے سے کاٹ کے 1% NFC کا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، انسداد دہشت گردی کی صلاحیت بڑھانے کے لیے دیا۔ 13 سالوں میں 417 ارب روپیہ خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ملک کے تمام صوبوں نے مل کر وہاں پر دیا۔ عمران خان صاحب تقریباً 9-10 سال حکمران رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اس 417 ارب میں سے 90% روپیہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج قوم جاننا چاہتی ہے کہ پشاور میں سیف سٹی کیوں نہیں منصوبہ لگا۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی کاؤنٹر ٹیررزم فورس پاکستان کی بہترین کاؤنٹر ٹیررزم فورس کیوں نہیں ہے۔ اگر سیف سٹی منصوبہ لاہور میں لگ سکتا ہے، اگر پنجاب میں شہباز شریف صاحب بہترین کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں، تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر بہترین CTD کو کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ چونکہ خیبر پختونخوا تو سب سے زیادہ دہشت گردی کی فرنٹ لائن کے اوپر تھا۔ انہوں نے ان پیسوں کے ساتھ غیر ملکی دورے کیے، اپنی عیاشیوں پہ اڑائے، اور خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے آج پھر دہشت گردی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا قوم حساب مانگتی ہے۔ آپ تقریر شام کو ٹی وی پہ بن سنور کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھاشن دینے شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو کردار کشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ لوگوں کو جواب دیں کہ آپ نے اس 417 ارب روپیہ جو خیبر پختونخوا میں آیا، اس سے خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کیا قدم کیا۔ آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں ان میں سے کتنی دیں۔ آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے ملک کی معیشت کے جو فیصلے کیے وہ کس بنیاد پہ کیے، جب آپ نے آنکھیں بند کر کے ڈی ویلیویشن کی 2019 اور 18 میں، جب آپ نے آنکھیں بند کر کے پالیسی ریٹ ڈبل کیا، جب آپ ہاٹ منی لانے کے لیے پاکستان کے پالیسی ریٹس کو 13% پر لے گئے، اس میں آپ نے کتنا پیسہ بنایا، آپ کے لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا۔ آپ اس بات کا جواب دیں کہ 2018 میں تو ہم $1 کی گندم درآمد نہیں کر رہے تھے، $1 کی کپاس درآمد نہیں کر رہے تھے، $1 کی چینی درآمد نہیں کر رہے تھے۔ تو 2022 میں آج کروڑوں ڈالر ہمیں گندم، چینی اور کپاس کی درآمد پہ کیوں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں؟ ہم جو کہ زرعی طور پہ خود کفیل ملک تھے، آج زرعی طور پہ ایک درآمد کرنے والا ملک جو اربوں ڈالر کی درآمد کر رہا ہے، کیوں بن گئے ہیں؟ یہ کس کا قصور ہے؟ تو لہٰذا بجائے یہ کہ آپ بلیم گیم کریں، بجائے یہ کہ روز رات کو آپ بیٹھ کے گالی گلوچ کریں، اس وقت ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو آگ معیشت میں لگی ہے اسے بجھانے کے لیے ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کریں، اور نیشنل چارٹر فار اکانومی کی بات کریں،
اور اگلے الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات کے اوپر کام کریں. آپ قومی اسمبلی سے تو مستعفی ہو گئے ہیں لیکن سینٹ میں آپ کے سینیٹرز موجود ہیں. آپ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی میں اپنے سینیٹرز کے ذریعے شریک ہوں اور ایک انتخابی اصلاحات کا پیکج بنائیں تاکہ جب اگلا الیکشن ہوگا تو پھر کوئی دھاندلی کا شور نہ مچا سکے. ہمیں پاکستان کو اگلے 10 سال استحکام اور امن دینا ہے. اگر ہم نے پاکستان میں یہ سیاست میں T20 کے میچ جاری رکھے تو ہمارا بہت برا اثر ہوگا. ہمیں اب سنجیدگی کے ساتھ ملک کو ایکسپورٹ لیڈ معیشت بنانا ہے. ہمیں ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ہمیں نوجوانوں کو IT کے سکلز دینے ہیں. ہمیں اپنے جو نقصان والے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہمیں اپنے ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کرنا ہے. ہم نے ملک کو سی پیک کے اوپر دوبارہ ریڈار کے اوپر لا کے چین سے سرمایہ کاری لانی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے. ہمارے مستقبل کا اس پہ انحصار نہیں ہے کہ خان صاحب نے شام کو 8 بجے کیا گالی گلوچ کا بھاشن دینا. اچھا APC میں نہیں آ رہی تحریک انصاف، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے ہمیشہ قومی اتفاق رائے کو سیبوٹاج کیا ہے. جب انڈیا اور پاکستان کی فوجیں جنگ سے ایک بٹن کے فاصلے پہ دور تھیں کہ انڈیا یا پاکستان کون بٹن پہ انگلی رکھ کے اسے دباتا ہے، دونوں طرف میزائل لگ چکے تھے. اس موقع پر بھی عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پہ مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کیا، اس موقع پر بھی قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری تھے. جب ترکی کے صدر پاکستان تشریف لائے، ان کے قومی اسمبلی کے خطاب کا بھی انہوں نے بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن بائیکاٹ کیا تھا. اب بھی جب ملک میں دہشت گردی کی فضا ہے اور اس میں ہمیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، تو اگر وہ APC میں نہیں آئیں گے تو وہ قومی اتفاق رائے سے خود کو کاٹیں گے. اور خود میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے جو حمایتی ہیں وہ بھی اس سیاست کے قائل نہیں ہیں کہ آپ ملک کے اندر انتشار کریں اور قومی اتفاق کو سیبوٹاج کریں. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر احسن اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور دہشت گردی کی لہر کے پیچھے عمران خان کی 4 سالہ حکومت ہے.